ابھی جی 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 تم جی سنو ابھی بات کرنے دو نا. یہ اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، ادلہ قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ. اب یہ بات کرنا کہ صرف آپ یہ کہیں کہ یہ شہادت دینا اس الفاظ کے ساتھ یہ ایمان کے لیے شرط ہوتی ہے، یہ ثابت کریں. تو میں نے اس کے کئی جواب دیے. اب سنو، یہ کتاب الامالی للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع الحیدریہ بن نجف الاشراف، منشورات المطبع الحیدریہ بن نجف الاشراف، چھپی سنہ 1970 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 531 میں یہاں پہ ولادت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی. مجلس نمبر 87 حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی. یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت، حدیث کافی طویل ہے، جب ان کی ولادت ہو گئی تو وہاں پر جنت سے 4 خواتین آ گئیں. ایک حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک حاسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی حاسیہ بنت مزاحم، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخت، ان کی بہن. یہ لوگ جنت سے آ گئیں اور انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی انہوں نے خدمت کی، کیونکہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے. کیونکہ نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کے شوہر جو ہیں کافر ہو چکے ہیں، نبوت کا ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے. تو وہ آ گئے. تو جب بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو گئی تو ملاحظہ کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. فنطقت فاطمہ علیہ السلام بشہادتین، انہوں نے شہادتین پڑھی ہے بالکل ولادت کے فوراً بعد. ان کو ان خواتین جنتی خاتونوں نے سفید رنگ کے کپڑے میں انہوں نے لپیٹا ہے، اور اس وقت حبیبی سلام اللہ علیہ نے شہادت سر پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، وان بعلی سید الاوصیاء، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا شوہر سید اوصیاء ہیں، وولدی سادت الاسبات، اور میرے اولاد معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب اوصیاء سے افضل اور سب اوصیاء کے سادات ہیں. اچھا، یہ پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مزید آپ کی خدمت میں حدیث پیش کریں. جی میری بات سنیں، میری بات میں نے بات سنے نا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کلمہ ثابت کرو، اپنی کتب سے ثابت کرو، کلمہ ثابت کرنا. ابھی سنو تم کتاب الاصول من الکافی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء الاول. سنو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 88 میں جلد نمبر 1 کتاب الکون والمکان ہے، یا حدیث نمبر 2 ہے. ایک شخص آیا حضرت امام کاظم علیہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بہت دور راستے سے آیا. اس نے پوچھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے کیا سوالات ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا رب کہاں ہے اور کیسا ہے، کس طرح سے ہے. فقال ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح سمجھا، ان اللہ تبارک و تعالی عین العین بلا عین وکیف الکیف بلا کیف وکان اعتماده علی قدرته. اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جگہوں کا، سب مکان کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کیفیتوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ اعتماد نہیں کیا سوائے اپنے قدرت، اس کا قدرت بے حد و بے انتہا ہے. اس شخص نے اس طرح سے اس نے وہاں پہ کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان علی وصی رسول اللہ، حضرت امیر المومنین وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. والقیم بعدہ، اس کے بعد قیم ہے، بما قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وانکم الائمۃ الصادقون وانک الخلف من بعد، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ائمہ صادقین ہیں اور آپ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے وصی ہیں. اب سنو صفحہ اسی کتاب میں سنو صفحہ نمبر 441 میں سہل بن زیاد روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان اول اہل بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم پہلے اہل بیت ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اسماء کو رکھ دیا ہے. انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کیا تو اللہ تعالیٰ نے منادی کو حکم دیا ہے کہ تم اس طرح سے زمین و آسمان میں ندا دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ منادی نے پڑھا ہے، واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ اس نے پڑھا ہے. اور پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین گرامی، چند مولوی حضرات پاک فاطمہ کی ولادت کے متعلق کہتے ہیں کہ جب پاک فاطمہ پیدا ہوئی تو 3 گواہیاں دی، اور حوالہ دیتے ہیں کتاب ہماری شیخ صدوق کا. یہ دوستو ہماری شیخ صدوق میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہ روایت مفضل بن عمر سے. یہ مفضل بن عمر فاسد العقیدہ تھا. ہماری کتب رجال میں اس کا احوال اس طرح ہے کہ رجال نجاشی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مفضل بن عمر فاسد العقیدہ تھا، اور
اس کے متعلق رجال نجاشی کتاب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ رجال نجاشی والے نے بھی یہی لکھا اور رجال کشی والے نے بھی یہی لکھا کہ یہ مفضل بن عمر فاسد العقیدہ تھے. تو اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی. اور دوسرا حوالہ دیتے ہیں کلمہ ثابت کرنے کے لیے اصول کافی جلد نمبر 3 کا. یہ اصول کافی جلد نمبر 3 میرے ہاتھوں میں موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ فرشتے نے ندا دی. وہ کس طرح ہے کہ اشہد اللہ لا الہ الا اللہ ثلاثہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثہ اور اشہد ان امیر المومنین حق ثلاثہ. یعنی 3 مرتبہ فرشتے نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 3 مرتبہ اور اشہد ان امیر المومنین حق. تو موجود سامعین گرامی یہ اصول کافی میں جو روایت ہے اس کا راوی سہل بن زیاد ہے. یہ سہل بن زیاد ضعیف راوی ہے. یہ ہماری کتاب رجال نجاشی پر اس طرح اس کا احوال ہے کہ سہل بن زیاد ضعیف ہے. اور سہل بن زیاد کے متعلق ہماری رجال کی کتاب رجال کثیر پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سہل بن زیاد ضعیف ہے. تو اس لحاظ سے یہ روایت بھی جو اصول کافیہ کی پیش کرتے علماء اور کتاب امالی صدوق والی یہ دونوں روایتیں سندن ان کے راوی ضعیف ہیں. یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. تو یہ دوستوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واضح کر دیا کہ یہ 3 گواہیاں شرعن اور عقلاً درست نہیں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.